اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگ رہے ہیں اور کافی ٹائم سے مانگ رہے ہیں اور آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ بہت سارے وظیفے بھی کر لیے، آپ نے بہت عمل بھی کر لیے، تسبیح بھی پڑھ لی، دعائیں بھی پڑھ لی، لیکن آپ کی وہ دعا سٹک ہو گئی ہے، وہ قبول ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اور آپ اس وجہ سے بہت پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں، انزائٹی میں ہیں، آپ کو بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے، بہت سارے کامنٹس آتے ہیں مجھے کامنٹس باکس میں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں بہت پریشان ہوں، پلیز میرے لیے سچے دل سے دعا کرنا۔ تو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں 21 ڈیز تک تہجد اور استغفار کو کیسے کریں تاکہ آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو ان سب کے لیے دعا کرنی ہے جو لوگ مجھے کمنٹس میں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں شادی کے لیے۔ اللہ پاک آپ کی شادی میں، آپ کے نکاح میں آسانیاں کرے، اللہ پاک آپ کو جلد سے جلد حلال رشتوں میں باندھے تاکہ آپ حرام ریلیشن شپ سے بچ سکیں، آمین ثم آمین۔ اور جتنے بھی ہمارے بہن بھائی کامنٹ باکس میں کہتے ہیں کہ آپ ہی اولاد کے لیے دعا کر دیں، اللہ پاک اس سال آپ کو سب کو اولاد کی خوشی سے نوازے، آمین ثم آمین۔ کہ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ بہت پریشان ہو گئے ہو، چاہے وہ شادی کو لے کر ہے، اولاد کو لے کر ہے، صحت کو لے کر ہے، یا پھر فائنینشل پرابلم ہے۔ ہمیں انسانوں کو 4 مین پرابلم ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ جو شادی نہیں ہو رہی، چاہے وہ ارینج ہو چاہے لو میرج ہو۔ دوسرا کہ آپ کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، گھر میں تنگی آ جاتی ہے، تنگ دستی، غربت، مال میں رزق میں کمی کا ہونا، ٹھیک ہے۔ آپ کا ہیلتھ ایشوز اسٹارٹ ہو جانا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی پرابلم ہو ہی جا رہی ہے جس کی وجہ سے نہ آپ کو مال اچھا لگتا ہے، نہ ہی کوئی رشتہ اچھا لگتا ہے، اور نہ ہی آپ کو اپنی زندگی اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ ہے اولاد۔ آپ کے پاس ہر چیز ہے لیکن اگر اولاد نہیں ہے تب بھی آپ کو مزہ نہیں آئے گا، تب بھی آپ کی زندگی ادھوری رہے گی۔ تو میری دعا ہے اللہ پاک ہر اس انسان کو اولاد سے نوازے جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ اللہ پاک اس انسان کو بھی اولاد دے جو مجھے نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو سب کو اپنی دعاؤں میں رکھا کرو۔ جس کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، سب سے پہلا پوائنٹ اپنی زندگی میں یہ بنا لو، جب بھی ہاتھ اٹھاؤ اپنے گناہوں کی معافی کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ جو بھی انسان میری طرح میری ہی جیسے مسئلے میں الجھا ہوا ہے، اللہ پاک اس کی بھی دعا کو قبول فرما لے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اب 21 ڈیز کے لیے ایک چارٹ بنا لیں اپنے فون میں یا اپنے کیلنڈر پر کہ 21 ڈیز تک ہم نے تہجد پڑھنی ہے اور ڈیلی 1000 سے لے کر 7000 تک استغفار کریں گے۔ آپ 1000 پڑھ لیں، 2000 پڑھ لیں، 3000 پڑھ لیں، 4000 پڑھ لیں، یا پھر آپ ٹوٹل 7000 پڑھ لیں یا اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے استغفار کون سا پڑھنا ہے؟ آپ کثرت کریں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی۔ اور دیکھیں اس والے استغفار کی پک میرے پاس نہیں ہے لیکن میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں بہت سلو۔ سب سے امپورٹنٹ استغفار ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سوچ سمجھ کر صرف 3 بار یہ والا استغفار پڑھ لیتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہی استغفار اگر 3 ٹائمز پڑھ لیا جائے دن میں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی جنگ بھی چھوڑ کر بھاگ جائے نا، جہاد ہو رہا ہے اسلام کے لیے اور وہ جنگ بھی چھوڑ دے لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ سچے دل سے 3 بار یہ استغفار پڑھ کے دعا کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ استغفار پڑھنا ہے، ڈیلی 3 بار پڑھیں، ایک تسبیح پڑھیں، 10 بار پڑھیں، جتنا چاہے اتنا پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے 7000 استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ میری غلطی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اس طریقے سے اس کا ترجمہ سوچ کر آپ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 21 دن تک تہجد کنٹینیو پڑھنی ہے، اس سے آپ کو تہجد پڑھنے کی عادت ہو جائے گی۔ اگر آپ تہجد پہلے سے پڑھتے ہیں تو آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو دعا مانگنے کی توفیق دے رہے ہیں، آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں، آپ کو تہجد پڑھنے کی بھی توفیق دی ہے اور آپ استغفار بھی کر رہی ہیں تو پھر آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اگر وقت لگ رہا ہے تو سوچو کہ اللہ کو آپ کا مانگنا کتنا پسند آ رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اور فقیر بن جاؤ اور پڑھو ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، کہ اللہ جو بھی تو خیر میری طرف بھیجے گا میں اس کے لیے محتاج ہوں، اس کی فقیر ہوں، اور اے اللہ مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں۔ اے میرے پیارے رب میری اس دعا کو قبول فرما لے، چاہے وہ شادی کی ہو، اولاد کی ہو، رزق کی تنگی برکت کی ہو، یا پھر وہ کوئی ہیلتھ ایشوز کی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا رکھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، چاہے وہ دوسری کنٹری میں جانے کے لیے ویزا ہو، بزنس میں ترقی ہو، جاب کا لگنا ہو، ایگزام کا کلیئر ہونا، رزلٹ آنے والا ہے، آپ ہر چیز کے لیے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اور 21 دن کی پابندی تہجد کی نماز کی آپ
جب کرنا شروع کریں جب آپ کو لگے کہ ہاں مجھے بیچ میں پیریڈز نہیں آئیں گی. یہ ان لوگوں کے لیے بول رہے ہیں جو کنفیوز ہو جاتے ہیں. پیریڈز میں نماز اور قرآن شریف کی تلاوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے. جب آپ پاک صاف ہو جائیں تب آپ شروع کر لینا پلیز، کیونکہ یہی کامنٹس آتے ہیں کیا ہم تہجد کی نماز پیریڈز میں پڑھ سکتے ہیں. بہت کمنٹ کرتے ہیں جن لوگوں کو نالج نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے تو پرانی ویڈیوز دیکھ لیا کرو، ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں، اور کامنٹس بھی پڑھ لیا کرو جن لوگوں کو میں نے رپلائی کیا ہوتا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے. اور اگر آپ 21 دن تک تہجد پڑھتے ہیں، 7,000 بار استغفار پڑھتے ہیں، ساتھ میں 3 ٹائمز یہ والا اسپیشل استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو انشاءاللہ آپ کی دعا کی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ تہجد صرف اور صرف کچھ ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور تہجد کے بعد جو استغفار کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ آپ کی مغفرت کے ساتھ ساتھ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتے ہیں. تو استغفار کثرت سے کریں، سچے دل سے کریں. اور یہ جو 21 ڈیز کا ٹائم رکھا ہے، اس سے آپ کو ایک تو عادت ہو جائے گی پڑھنے کی انشاءاللہ، اور ہو سکتا ہے کہ ان 21 دن میں ہی آپ کی دعا کو قبول بھی کر لیا جائے. اور اگر ان 21 دن میں آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو سوچو کہ اللہ کو آپ کا مانگنا بہت پسند آ رہا ہے، اور جب میرے رب کو میرا مانگنا پسند آ رہا ہے تو میں اور اچھے سے مانگوں، اور اچھے سے تیاری کر کے مانگوں. اس کے لیے آپ پورے اچھی طریقے سے تیار ہو کے نمازیں پڑھیں، اپنے لیے وقت نکالیں، اسپیشل وقت میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں. اور یہ استغفار آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں. اور جو لوگ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے وہی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور وہی لوگ کمنٹس کرتے ہیں. تو اسی لیے ویڈیو کو اچھے سے پورا دیکھ لیا کرو تاکہ آپ لوگوں کو نالج مل سکے. اچھا، مجھے کمنٹ آیا تھا کہ نظر کے لیے بتا دیں نظر کیا برحق ہے. بے شک نظر ریئل ہے اور نظر برحق ہے، یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے. اس کا مذاق اڑانے کی بجائے اس کو سمجھیں، کیونکہ یہ ریئل ہے. یہ انسان کو قبرستان تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچانے کا دم رکھتی ہے. جب آپ کو لگے کہ آپ کے بچے کو یا آپ کے گھر کو یا آپ کے شوہر کو یا آپ کو نظر لگ گئی ہے، نظر ہو گئی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہ طریقہ اپنانا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا تھا. نمبر 1، آپ نے 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، 3 بار سورہ ناس پڑھنی ہے، 3 بار سورہ فلق پڑھنی ہے، اور 3 ٹائمز آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے. یہاں پر آپ آیت الکرسی ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں ایک ہی بار آتی ہے، اور اگر آپ 3 بار پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے. اور آپ ہر بار اپنے بچے پر، اپنے اوپر، اپنے شوہر پر یا ہر اس انسان پر دم کر سکتی ہیں جس کو نظر لگنے کا خطرہ ہے. مجھے اپنی پیاری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑی سی بھی موٹیویشن ملے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا.